تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، وہ چیز ان کے سامنے تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے وہاں اس میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ البتہ یہ کہا ہے کہ یہ سارے جو اثرات جو ہیں غلط ان کے اسلام کے پردے پر آ گئے تصورات پہ، ان سب کو ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں، یہ ہے اصل نظریہ پاکستان۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ سن 30، 31، 32 میں 3 گول میز کانفرنس ہوئی، سب ناکام۔ ادھر قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے گئے، وہ بھی نامنظور۔ میثاق لکھنؤ ناکام، اور نہرو رپورٹ آئی وہ بالکل ہی برعکس، 14 نکات پیش کیے وہ بھی رد، اور یہ کہ کانگریس نے کہا کہ ہم مسلمان عوام سے براہ راست رابطہ کریں گے، تو انتہائی مایوس ہو گئے قائد اعظم کانگریس سے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مسلمانان ہند سے بھی مایوس تھے۔ ان کا یہ قول ہے جو انہوں نے شیخ محمد اکرام ان سے کہا ہے آکسفورڈ میں اسی زمانے میں، کہ میں اس ملک میں جا کر میرا کیا رول ہو سکتا ہے؟ ہندو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اصلاح ہو سکے، اس کی ناقابل اصلاح ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے لیڈر صبح کو مجھ سے بات کریں گے تو شام کو ڈپٹی کمشنر سے مشورہ کریں گے جا کر، اس لیے کہ یہ خوانین ہیں، خان صاحب ہیں، خان بہادر ہیں، یہ سر ہیں، یہ جاگیردار ہیں، یہ وڈیرے ہیں، تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ حکومت کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے، ایسی قوم کی میں کیسے رہنمائی کروں؟ وہ مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی، ایک بڑا قیمتی جو ہے وہ گھر خریدا، بیٹھ گئے وہاں پر، گویا کہ ہندوستان کی سیاست سے کنارہ کش۔ لیکن تیسری گول میز کانفرنس میں جس میں قائد اعظم کو شریک نہیں کیا گیا تھا، یہ 1932 میں ہوئی ہے، علامہ اقبال گئے تھے، یہ موقع ہے جب ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا ہے، ولی را ولی می شناست۔ اقبال نے پہچان لیا ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت سیاسی قیادت کا معاملہ اگر اس کا کوئی اہل ہے تو صرف یہ جناح ہے۔ میں نے یہاں اگرچہ کچھ اس کے جو حوالے تھے اپنے پاس درج کیے ہوئے تھے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، یہ 11 ستمبر 45 کو بھی کہہ رہے ہیں۔ بیورلے نکلز کو جو دیا انٹرویو 11 جنوری 1944 کو، اس میں بھی کہا ہے، 10 جنوری 38 کو گیا بہار میں کہا ہے، پھر یہ کہ مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے، نبی اکرم کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا گر گیا تھا، ہم نے دوبارہ اٹھایا ہے، اب یہ کہ اسلام کے اس جھنڈے کو لہراتا ہوا رکھو، یہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال۔ اسلامی قانون دنیا کا بہترین قانون ہے، 22 نومبر 1938 کو کہہ رہے ہیں، عالمی ملت اسلامیہ کا تصور دے رہے ہیں، یہ 7 اگست 1939 کو۔ مغربی جمہوریت کا تو میں آپ کو پڑھ کر بعد میں بھی سنا دوں گا، انہوں نے کہا کہ یہ مغربی جمہوریت کے کوئی ایک معنی نہیں ہے، مغربی جمہوریت وہ ہمارے کام کی نہیں، صاف کہا ہے، اس نے تو دنیا کو سوائے 2 بڑی جنگوں کے اور کچھ بھی نہیں دیا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے انسان خلیفۃ اللہ ہے، یہ ان کے ایک بیان میں موجود ہے، عید کا پیغام ہے 14 نومبر 1939 کا۔ 2 جدا قومیں، ٹائم اینڈ ٹائڈ آف لندن کو ان کا ایک جو تھا کہ یہ 2 جدا قومیں، ہندو اور مسلمان، بلکہ غیر مسلم، الکفر ملت واحدہ، غیر مسلم سب کے سب ایک ملت ہے، مسلمان علیحدہ ملت ہے، حزب اللہ حزب الشیطان 2 ہی ہے قرآن مجید جنہیں ریکگنائز کرتا ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں خطاب شائع ہوا ہے 18/1/46 جنوری 46 کا، اور یہ خطاب اردو میں تھا، اور یہ قائد اعظم نے خواتین کے اجتماع سے کیا تھا۔ اس میں فرمایا اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ عربوں کے کاز کے لیے کہا، نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ ہم عربوں کے لیے جس شے کی بھی ضرورت ہوگی کریں گے۔ پوچھا گیا ہر شے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا وائلنس، ایون وائلنس if there is need of it، کھل کر کہہ رہے ہیں، طاقت استعمال کریں گے عربوں کی حمایت کے اندر۔ البتہ یہ کہ اقلیتوں کو تسلی دی ہے انہوں نے۔ لیکن میں یہاں آپ کو جو 2 حوالے سنانا چاہتا ہوں وہ اس اعتبار سے ہمارے ہاں بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے نظریے کے لیے رجوع کیا جاتا ہے قائد اعظم کی طرف، یہی غلط ہے۔ نظریہ پاکستان کے لیے رجوع علامہ اقبال کی طرف ہونا چاہیے، قائد اعظم کی طرف نہیں۔
علامہ اقبال مصور پاکستان ہے، مفکر پاکستان ہے، مبشر پاکستان ہے، معمار پاکستان قائد اعظم ہے، بانی پاکستان قائد اعظم ہے، مؤسس پاکستان قائد اعظم ہے۔ لیکن قائد اعظم نہ مفکر تھے، نہ فلسفی تھے، نہ ان کا کوئی تصنیف ہے، کوئی مصنف تھے ہی نہیں۔ ان کے لیے صحیح ترین تعبیر وہ ہے جو پیر جماعت علی شاہ نے کی تھی۔ بہت بڑے پیر تھے پنجاب کے، لیکن ساؤتھ انڈیا میں ان کے جتنے مرید تھے اتنے نارتھ انڈیا میں بھی نہیں تھے، بہت مرید تھے ان کے۔ ان سے کسی نے کہا کہ جناب یہ آپ اتنے بڑے مرشد ہیں، اتنے بڑے عالم بھی ہیں، اتنے بڑے پیر ہیں، اور آپ نے ایک داڑھی مڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کوئی بیعت نہیں کی، اصل میں میرا ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ، مجھے اس کے لیے وکیل چاہیے۔ وکیل جو ہے وہ ماہر قانون ہو، وہ بحث کر سکے، اس کے اندر صلاحیت ہو اپنے نقطۂ نظر کو بیان کرنے کی، اور نمبر 3 یہ کہ وہ بکنے والا نہ ہو۔ اگر فریق مخالف خرید لے تو میں تو رہ گیا، ختم ہو گیا۔ یہ 3 اوصاف ہے کہ جو ہونے چاہیے وکیل کے اندر۔ میں نے اپنی قوم کا وکیل بنایا ہے قائد اعظم کو، میرے نزدیک صحیح ترین پوزیشن یہی ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ وہ نہ فلسفی تھے نہ مفکر تھے، انہوں نے فلسفے، فکر، روحانی اور نظری اعتبار سے، میں اب لفظ استعمال کر رہا ہوں، بیعت کی ہے علامہ اقبال کے ہاتھ پر، اگرچہ وہ فارمل بیعت نہ قائد اعظم کے ہاتھ پر کی تھی پیر جماعت علی شاہ نے، وہ بھی فارمل بیعت نہیں تھی، اسی طرح اقبال کے ہاتھ پر قائد اعظم نے کوئی فارمل بیعت نہیں کی۔ لیکن میں آپ کو جو اقتباسات دو سنانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا واقعتاً یہ بیعت کے آس پاس بات پہنچ جاتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے یہ تقریر ہے قائد اعظم کی، 21 اپریل ہی کی شام کی تقریر ہے، 21 اپریل ہی کو یہ چھپی ہے سٹار آف انڈیا میں 22 اپریل 1938 کو، یعنی صبح علامہ کا انتقال ہوا ہے، اسی روز کا یہ بیان ہے جو اگلے روز اخبارات میں چھپ گیا ہے۔ Mr. M. A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of humanity. Seers, جو مستقبل کے آنے والے حالات کو دیکھتا ہے، ویژنری۔ آپ نوٹ کر لیجئے، نہ صرف پوئٹ اور فلاسفر بلکہ سیئر۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، اور کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، اور آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، اور وہ نظم جو ان کی ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ اور آنکھ جو کچھ دیکھتی، کون سی آنکھ؟ یہ آنکھ نہیں، یہ دل کی آنکھ۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ سیئر ہے، ویژنری ہے، ہیومینٹی آف آل ٹائمز۔ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ پوئٹ، فلاسفر اینڈ سیئرز آف ہیومینٹی آف آل ٹائمز۔ آگے چلیے، ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ نمبر 1، فلاسفر نمبر 2، اینڈ گائیڈ نمبر 3، اینڈ ایز سچ دی مین سورس آف مائی انسپریشن نمبر 4، اینڈ اسپرچل اسٹرینتھ اینڈ سپورٹ۔ ان 5 الفاظ کے بعد کوئی کسر بیعت میں رہ گئی ہے؟ ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ، رہنما وہی ہے، اینڈ ایز سچ دی مین سورس آف مائی انسپریشن اینڈ اسپرچل سپورٹ۔ یہ ساری چیزیں مجھے اقبال سے ملی ہیں، اور واقعہ یہی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کا جو قائد اعظم تھے وہ صرف مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، کسی طریقے سے مسلمانوں کے حقوق جو ہے ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ اسلام وغیرہ کا کوئی معاملہ ان کے سامنے نہیں تھا، نہ وہ مذہبی آدمی تھے، ہاں مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کی بہبود، مسلمانوں کی فلاح، مسلمانوں کے مفادات، مسلمانوں کے مصالح، اس کے لیے وہ میدان میں تھے۔ لیکن یہ علامہ اقبال کا معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں، اسلام کا ہے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، اب تو یہ اسلام کا احیاء ہونے والا ہے۔
دوسرا میں آپ کو سنا دوں، یہ پھر اقبال ڈے ہے اور یہ چھپا ہے 26 مارچ 1940. یوں سمجھیے کہ 23 مارچ 1940 کو پاکستان ریزولوشن پاس ہوا. اس وقت قائد اعظم لاہور ہی میں ہیں، 26 مارچ کو یہ بیان دے رہے ہیں. ذرا آپ اندازہ کیجئے، if I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India، اگر میری زندگی میں یہ جو ہم نے ایک منزل معین کی ہے کہ مسلم اسٹیٹ ایک علیحدہ قائم ہو، اگر میری زندگی کے اندر یہ ہمارا نصب العین پورا ہو گیا، and then I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر اس وقت میرے سامنے یہ چوائس رکھا جائے کہ چاہو تو علامہ اقبال کی تصانیف لے لو اور چاہو تو اس ملک کی حکومت لے لو، تو میں علامہ اقبال کی تصانیف کو ترجیح دوں گا، انہیں قبول کروں. بتائیے کوئی کسر رہ گئی ہے بیعت میں؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ آپ لوگ دانشور بیٹھے ہوئے یہاں پر، اس رخ کو بدلیے. نظریہ پاکستان کی سورس علامہ اقبال ہے، قائد اعظم نہیں ہے. خود کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں، مائی سورس مین سورس آف انسپریشن اینڈ اسپرچل اسٹرینتھ یہ علامہ اقبال ہے. اور سنیے، in April 1936, continuing, Mr. Jinnah said that in April 1936 he thought to transform the Muslim League, which was till then only an academical institution. 1936 تک کہہ رہے ہیں قائد اعظم کے مسلم لیگ جو ہے وہ کوئی عوامی جماعت تھی نہیں، کوئی سیاسی جماعت تھی نہیں، اکیڈیمیکل انسٹیٹیوشن، پارٹی کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس وقت تک وہ صرف ایک اکیڈیمیکل انسٹیٹیوشن تھی. تو میں چاہتا تھا کہ اس کو ٹرانسفارم کروں انٹو اے پارلیمنٹ آف دی مسلمز آف انڈیا، کہ مسلمانوں کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہو، تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندے وہاں آ رہے ہو تو معلوم ہو کہ وہ ورچوئل پارلیمنٹ بن جائے مسلم انڈیا کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں فرام دیٹ ٹائم ٹو دی اینڈ آف ہز لائف ہی کنٹینیوڈ اقبال اسٹوڈ لائک اے راک بائی ہم. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature. He was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national consciousness. اب بتائیے، اور یہ سارے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بیانات جو اس کتاب میں مل جائیں گے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے در حقیقت کہ اگرچہ تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کا بنیادی جو ہے جذبہ وہ تو منفی تھا، خوف، ایک بڑی قوم کا خوف، ہندو کا خوف، ڈومینیشن کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا خوف، لیکن اس میں 1930 سے علامہ اقبال نے انجیکشن لگایا ہے ایک مثبت جذبہ احیاء اسلام کا. جیسے کوئی مریض پڑا ہوتا ہے اور گلوکوز کی بوٹل ہے یا کوئی اس کی تھیلی ہے، گلوکوز جا رہا ہے تو آپ اسی میں انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی اور ایڈیشنل پرک جو ہے وہ مریض کو نہ کرنی پڑے. تو اس پوری تحریک میں جو چلی آ رہی تھی 1906 سے لے کے 1930 تک کی 24 سالہ تاریخ جو ہے یہ ایک اکیڈیمک انسٹیٹیوشن تھی، مسلمانوں کی، نوابوں کی، سروں کی، نوابزادوں کی، یہ در حقیقت جماعت تھی. اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کہہ رہے قائد اعظم. اور یہ کہ اس وقت تک جو ہے معاملہ دفاع کا تھا، صرف اتنا ہی تھا. البتہ 1930 میں اقبال نے جو سن 8 میں جس کی قلب ماہیت ہو چکی، جس کی بانگ درا 1924 میں چھپ چکی، جو پورے ہندوستان میں ملت کا حدی خواہ ہونے کی حیثیت سے پورے افق کے اوپر چھا چکا ہے، اس نے آ کر مسلم لیگ میں انجیکشن لگایا ہے. اب یہ احیائی جذبہ، مثبت اسلام کے احیاء کا جذبہ، خلافت راشدہ کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کرنے کا جذبہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے اس میں شامل کیا ہے. اب میں اس حوالے سے صرف ایک بات کہوں گا کہ قائد اعظم نے یقیناً ہندو اقلیت یا دوسری اقلیتوں کو بھی اطمینان دلانے کی کوشش کی. اس کے ضمن میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی اسی لاہور میں 29 مارچ سن 44 کو. ایک نامدھاری سکھ ہوتے تھے سردار آتما سنگھ، اس میں وہ ساری موجود ہے اس کتاب کے اندر. تو انہوں نے فلیٹیز ہوٹل کے اندر ایک استقبالیہ دیا قائد اعظم کو. وہاں کہا کہ علیحدہ علیحدہ کیوں تک قوموں کی بات کر رہے ہیں، وحدت کی بات کریں. تو وہاں قائد اعظم نے جہاں یہ کہ علیحدہ قومی نظریہ اس کا تصور پیش کیا، ساتھ ہی یہ کہا کہ غیر مسلم اقلیتیں مطمئن رہیں، اگر ہمارا وہ ملک وجود میں آ جاتا ہے تو اس میں غیر مسلموں کے ساتھ نہایت عادلانہ سلوک ہوگا، اور یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم.
اور یہ صرف عادلانہ نہیں ہوگا، جنروسٹی والا ہوگا اس میں، بلکہ جس کو قرآن کہتا ہے عدل والاحسان، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، تو یہ صرف جسٹس نہیں، جنروسٹی کا حامل ہوگا ہمارا طرز عمل۔ در حقیقت یہی تھیم تھا 11 اگست 1947 کی تقریر کا، قائد اعظم کا، جس کا میں نے عرض کیا کہ کلنٹن کو بھی وہی جملہ یاد آیا اور جسٹس منیر نے بھی اسی کو حوالہ دیا، دہائی دی، اور کاوس جی نے بھی اسی کی گردان کی ہے، اور جو بھی اٹھتا ہے، اور یہ بھی ابھی جو آئے تھے شریف المجاہد صاحب، انہوں نے بھی اسی کی گردان کی ہے، جو بھی آتا اسی کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ اس میں بھی مین تھیم یہی ہے، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز۔ یقیناً ایسا ہے، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے، ان کے عقائد کی آزادی ہے، ان کے عبادات کی جو چاہے کریں، ایک کو پوجے، 1000 کو پوجے، سانپوں کو بچھوؤں کو پوجے، جس کو چاہے پوجے، اجازت ہے۔ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک۔ اور ہاں، مسلمانوں میں بھی، کیونکہ اسی تقریر میں 11 اگست کی تقریر میں کہا مسلمانوں میں بھی تو فرقے ہیں، اس میں اختلافات ہیں، انہیں بھی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ ظاہر بات ہے اہل تشیع اگر چند منٹ بعد روزہ کھولنا چاہتے ہیں تو کوئی انہیں مجبور نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مسلک سے ہٹ کر چند منٹ پہلے روزہ کھولیں، ان کی اپنی نماز کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق نماز ادا کریں گے، تمام مسلکوں کو آزادی ہوگی، ایسے ہی غیر مسلموں کو آزادی ہوگی، اور اسی طرح ان کے پرسنل لا میں انہیں آزادی ہوگی، شادی بیاہ جس طرح نہیں کریں، ان کے فیملی لا، ان کی انہیریٹنس، لا آف انہیریٹنس ان کا وہی ہوگا، پرسنل لا میں انہیں مکمل آزادی ہوگی، ان کے معابد جو ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ کی جائے گی پوری طریقے سے۔ بلکہ قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے میں کہتا ہوں، مسلمانوں کو گویا کہ تعلیم دی گئی ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی مسجدوں سے بھی زیادہ حفاظت کریں، اس لیے کہ سورہ حج کی ایک آیت ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ صلوات صلوتا کی جمع ہے، یہودیوں کا سینگاگ صلوتا، اور بھی اور یہ جو گرجے ہیں اور خانقاہیں ہیں، صومعے ہیں، تو پہلے ان کا ذکر ہے، پھر ہے وہ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، وہ مسجدیں کہ جن میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ان کا آخر میں ذکر ہے۔ یہ ہے وہ بات جو قائد اعظم نے کہی۔ البتہ ایک جملہ ایسا ہے جہاں وہ کہہ گئے ہیں کہ ہاں ریلیجن جو ہے وہ پرائیویٹ افیئر ہے تمام انڈیویجولز کا، اس میں بو موجود ہے سیکولرزم کی۔ سیکولرزم کا اصول یہی ہے کہ تمام مذاہب ایٹ پار ہیں، ہر فرد کو مذہبی آزادی مکمل ہے۔ آج امریکہ میں ہے، جائیے آپ مسجد بنائیے، زمین خریدیے، مسجد بنائیے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، کہیں بھی جائے، یہ مذہبی آزادی۔ البتہ دین جو ہے، نظام، وہ کسی مذہب کے حوالے سے نہیں ہوگا، وہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے نمائندوں کی اکثریت کے حوالے سے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، یہ سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم لا دینیت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جو پھپتی چست کی تھی مصطفیٰ کمال پاشا پر، لا دینیو لاطینی کس پھیر میں الجھا تو، یہ لا دینیت جو ہے سیکولرزم ٹرکی کا، ہمارے پرویز مشرف صاحب نے آتے ہی اس کا حوالہ دیا تھا مصطفیٰ کمال پاشا کا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، اور لا دینیو لاطینی کس پھیر میں الجھا تو، دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو۔ تو یہ لا دینیت ہے در حقیقت، لا مذہبیت نہیں ہے، مذہب تو سب کا ہے۔ لیکن میں نے جیسا کہ 3-4 آپ کو حوالے دیے ہیں، اگر ہم آپ اس کے ساتھ قائد اعظم کی پچھلی تقریروں کو دیکھیں گے تو وہ اسلام کو ریلیجن کہتے ہی نہیں۔ اسلام کا ایک حصہ ریلیجن کا ہے، عبادات، عقائد، رسومات، یہ ریلیجن ہے، یہ پرائیویٹ افیئر ہے، یہ شیعہ اپنے طور پر کرے، سنی اپنے طور پر کرے، اور یہ کہ حنفی اپنے طور پر، مالکی اپنے طور پر، اہل حدیث اپنے طور پر کرے، یہ ہے مذہب۔ دین جو ہے تو جب وہ کہتے ہیں اسلام تو کوڈ آف لائف ہے، اسلام تو نظام زندگی ہے، یہاں تک الفاظ ہیں کہ اسلام تو انسان کے صبح بیدار ہونے سے رات کو سو جانے تک ہر عمل کے ضمن میں ہدایت دیتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ کو انہی جو اقتباسات ہیں ان کے اندر مل جائیں گے، کامل کوڈ ہے یہ اسلام۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں صرف یہ جملہ کہنے سے رہ گیا ہے، ورنہ یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ مذہب تو ہر ایک کا انفرادی معاملہ ہے، تو اسلام کو تو وہ مذہب نہیں مان رہے، اسلام کو ریلیجن نہیں مان رہے، اس کو کوڈ آف لائف کہہ رہے ہیں، کانڈکٹ آف لائف کہہ رہے ہیں، نظام زندگی کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے لیکن یہ ضرور ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ماننا پڑتا ہے کچھ بو اس میں ہے سیکولرزم کی۔ آخر اتنا لوگوں نے شور جو مچایا ہے تو کہیں انگلی رکھنے کی جگہ ملی ہے تو انہوں نے وہاں پر جو ہے عمارت تعمیر کر دی ہے، لیکن اس کی تعویل کیا ہے، توجیہ کیا ہے؟
دیکھیے یہ جملہ ایسا ہے کہ غلام احمد پرویز صاحب اگرچہ ہمارے نزدیک تو وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھے، اس لیے کہ سنت کا انکار اور حدیث کا استخفاف کر کے وہ مسلمانوں کے مین سٹریم سے کٹ گئے تھے. ان کے تو کفر کے بھی فتوے جو ہیں بنوری ٹاؤن سے 500 علماء کے دستخطوں سے شائع ہو گیا تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص قائد اعظم اور مسلم لیگ دونوں کا عاشق صادق تھا. آخری دم تک پاکستانی تھا، پہلے سے پاکستانی تھا. جب وہاں وہ دہلی میں سیکریٹریٹ کے اندر ملازمت کر رہے تھے تب بھی وہ خطیب پاکستان تھے. دو تھے وہاں پر، غلام احمد پرویز اور مولانا شام الحق تھانوی. یہ دو ہی تھے دلی کے اندر کے جو اسلام کا اور مسلمانوں کا اور مسلم لیگ کا جو راگ الاپتے تھے. ان کو بھی دقت ہوئی ہے قائد اعظم کے اس بیان کی تعویل نہیں کر سکے. انہوں نے توجہ یہ کی ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو حالات انتہائی سمجھیے تشویشناک اور بہت ہی گھبرا دینے والے تھے، پیسہ ایک پاس نہیں، تنخواہ دینے کو ہے نہیں پیسہ. وہ تو سر آدم جی نے ایک چیک دیا ہے تو وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ ہوا. بھارت نے پیسے بھی روک لیے، ہتھیار بھی روک لیے. مہاجرین کا سیلاب چلا رہا، سیلاب چلا، ٹرین پر ٹرین، قافلے پر قافلے. انہیں ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے. تو ان کا کہنا یہ کہ اعصاب جواب دے گئے قائد اعظم کے، اور اس کیفیت میں ان سے یہ الفاظ نکل گئے. یہ ہے غلام احمد پرویز کی توجیہ. مجھے اس سے اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم یوں سمجھیے کہ بڑے ہی آہنی اعصاب والے آدمی تھے، اسٹیل نرس، ان چیزوں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے. میرے نزدیک تعویل یہ ہے، اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹے آدمی نہیں تھے. انہوں نے 10 برس تک جو راگ الاپا تھا وہ ہرگز منافقانہ نہیں تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ صرف وقتی طور پر مسلمان قوم کو اپنے اس یعنی نعرے پر جمع کر لینا ہی مقصود نہیں. ان کے جو دل میں ہوتا تھا وہی باہر ہوتا تھا، زبان پر ہوتا تھا. تو اصل میں انہوں نے یہ جو ان کی سوچ میں بتا رہا ہوں، جو میرے نزدیک، یہ میں لکھ چکا ہوں آج سے 15 برس پہلے استحکام پاکستان نامی اپنی کتاب میں، اور یہ اس میں بھی موجود ہے جو آپ کو دیا گیا ہے کتابچہ، کہ اصل میں اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوتا تو مسلمان اقلیت میں تھے. اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ مسلم تہذیب اور کلچر اور مسلم نظام اور قانون اور شریعت نافذ ہو سکتا، سوال ہی نہیں تھا. اب جب ہم نے مسلم میجورٹی کا ملک بنا لیا تو خالص مغربی جمہوریت کے اصول کے تحت بھی تو یہاں اسلام آ سکتا ہے. میجورٹی رول ہی ہے نا مغربی جمہوریت. کیا کہتی ہے؟ پارلیمنٹ میں نمائندے جو ان کی اکثریت جو چاہے قانون بنائے نافذ کرتے. تو وہ ملک جب بن گیا ہے کہ جہاں پہ ایک عظیم اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو اگر مسلمان واقعی چاہتے ہیں تو مغربی جمہوریت کے اصول کے تحت بھی یہاں اسلام آ سکتا ہے. لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں نقصان ہوگا کہ ہم اسلام کا ڈھنڈورا پیٹ کر پوری لادینی دنیا کو، اس وقت جو ہے لادینیت جو ہے اس کا ڈنکا بج رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اسے اپنا دشمن بنا لے. اس حوالے سے کچھ جو ہمیں چاہیے تھوڑا سا، جسے آپ کے بریدنگ سپیس ہمیں کچھ مل جائے، کہ یہ اسی پروسیس سے ہو کر مسلمانوں کے مطالبے کے تحت مسلمانوں کی ایک کلیکٹیو جو ان کی سوچ ہوگی انتخابات کے اندر، اور اس کے نتیجے میں یہاں اسلام آ جائے گا جمہوری دباؤ کے تحت. اس لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے. اور یہ مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک توجہ یہ ہے جھوٹ نہیں تھا. اس لیے کہ اسی میں اب دیکھیے میں آپ کو 2 حوالے دے رہا ہوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کر رہے ہیں، یہ ہو رہا 48 میں، وہ تو 47 کا بیان ہے، یہ بھی ہمارے اس کتابچے کے اندر موجود ہے. I shall watch with keenness the work of your research organization in involving banking practice compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity. It has failed to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. پورے نظام کی بات کر رہے ہیں. جمہوریت کے بارے میں بھی آپ کو مل جائے گا. اس وقت میں اب وقت جو ہے کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں سنا رہا کہ جمہوریت ایک ہے نظری جمہوریت، ایک ہے عملی جمہوریت. تو یہ تو بالکل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے، جس ملک میں آتی ہے اسی کا انداز اختیار کر لیتی ہے. ہمیں اپنے اصولوں کے مطابق جمہوریت لانی ہے. یہ بربلا انہوں نے کہا ہے.
انہیں اقتباسات کے اندر وہ بات موجود ہے. اور اس کے ضمن میں آخری جو حوالہ دینا چاہ رہا ہوں بہت ہی دلچسپ حوالہ ہے. ایک 1946 میں جنوری میں برٹش پارلیمنٹ کا ایک وفد آیا ہندوستان کے سیاسی حالات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے. 10 ممبرز ڈیلیگیشن. اس کے قائد تھے رابرٹ رچرڈ. ان میں سے ایک صاحب تھے مسٹر سورنسن. انہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی، تفصیل سے گفتگو کی. واپس جا کر انہوں نے کتاب لکھی مائی امپریشن آف انڈیا. اب ذرا اندازہ کیجئے اس کے الفاظ. ہی دیٹ از جنا is a sword of Islam resting in a secular scabbard. یہ جنا جو ہے یہ اسلام کی ایک تلوار ہے جو ایک سیکولر نیام میں رکھی ہوئی ہے. یہ مذہبی آدمی نظر نہیں آتا، اس کے داڑھی نہیں ہے، اس کا جو ہے عام لباس وضاقتہ جو ہے وہ مولویانہ نہیں ہے، بٹ از اے سورڈ آف اسلام. یہ سارا جو اوپر ہے یہ تو نیام ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ تو سیکولر ہے، یہ مغربی تہذیب کا جو بھی آثار ہے. اب یہ قول جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، یہی میں سمجھتا ہوں، اور یہ تو میرے علم میں اب آیا ہے. میں نے آج سے 15 برس پہلے تعویل کی ہے کہ انہوں نے در حقیقت یہ چاہا کہ اسلام یہاں آئے، لیکن آئے اسی اصول کے تحت. میجورٹی جب میجورٹی یہاں ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ کیوں نہیں آیا. ویسے تو یہ کہ جتنا آیا وہ بھی اسی اصول کے تحت آیا. آخر عوامی دباؤ تھا تو قرارداد مقاصد پاس ہوئی نا. سیکولرزم کی تو نفی اس میں ہو گئی. ساورنٹی بلانگز ٹو گاڈ، بات ختم ہو گئی. سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو ہے جو کچھ ہوا ہے یہاں پر، حالانکہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو دستور بنا رہے ہیں اور وہ بھی وہاں پر اسلامی دفعات لانے پر مجبور ہو گئے. کیوں؟ کوئی دباؤ ہے نا آخر عوام کا، کوئی حقیقت ہے جسے تسلیم کیا جاتا ہے. ابھی یہ آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا، کچھ قدم پیچھے ہٹانے شروع کیے تھے، پھر کیوں واپس آ گئے؟ کوئی دباؤ ہے نا. آخر وہ اسلامی دفعات کیوں شامل کر دی گئی پی سی او کے اندر؟ تو ویسے تو یہ پروسیس چل رہا ہے لیکن بہت سلو ہے، بہت سلو ہے، بہت سلو ہے. اور خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے اور ہم اس منزل پر پہنچے ہی نہ. لیکن اس کا الزام میں اصل میں دیتا ہوں مذہبی جماعتوں کو، جنہوں نے پاور پالیٹکس میں شامل ہو کر بیڑا غرق کیا ہے اسلام کا. یہاں پر مطالبہ کرتے کہ لاؤ اسلام، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، اسلام آباد نہیں چاہیے، اسلام چاہیے، لاؤ. ایک پریشر موومنٹ چلاتے. موومنٹ چلی ہے سیکولر. اگر ایوب کے خلاف تحریک چلی جمہوریت کے نام پر، اس جمہوریت کے بطن سے برآمد ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو. شامت اعمال معصورت بھٹو گرفت. پھر تحریک چلی اور وہ بھی مذہبی جماعتوں کی ساری قوت ان کی، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. خالص دینی ایشو پر آج تک یہاں کوئی تحریک نہیں چلائی گئی. جبکہ ایوب خان نے یہاں پر نافذ کیا تھا، وہ آرڈیننس تھا پہلے، فیملی لا آرڈیننس، پھر وہ قانون بنا اور اس کو سب کہا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب کی ٹاپ کی قیادت نے کہا یہ غیر اسلامی ہے. تحریک نہیں چلائی، وہ نافذ ہوئے، قانون بنا اور 11 برس تک اسلام کی ڈفلی بجاتے ہوئے جو ہے ضیاء الحق صاحب وہ بھی اس کو نافذ کرتے رہے. اور میں نے اسی بنیاد پر استعفیٰ دیا تھا 5 جولائی 1982 کو یہاں گورنر ہاؤس میں، کہ آپ کے ہینڈ پکڈ علماء بیٹھے ہوئے وہاں پر. تقی عثمانی کو کس نے منتخب کیا ہے؟ پیر کرم شاہ صاحب کو کس نے منتخب کیا ہے؟ اسی طریقے سے ملک غلام علی کو کس نے منتخب کیا؟ آپ نے کیا ہے نا. ان کے علم پر، ان کے تقویٰ پر، دیانت پر اعتماد ہے تو کیا ہے. اور آپ نے فیملی لاز پر بھی ہاتھ باندھ دیے کہ بات نہیں کر سکتے آپ. پھر یہ عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا یہی آپ کی سوچ کا اگر عالم ہے تو پھر میرا آپ کا راستہ ساتھ نہیں چل سکتا، یہ میرا استعفیٰ ہے. تو یہ صورت اصل میں دینی جماعتوں کا غلط طرز عمل ہے جس نے یہاں رفتار کم کروائی ہے. ورنہ قائد اعظم کا جو ذہن تھا، ظاہر بات ہے کہ مسلم اکثریت ہے، عوام ہے، اور مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ ہے، لیکن الیکشن میں آگے سب مار کھا جاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ووٹ تقسیم بھی کرا دیتے ہیں. تو وہ تو یہی ہوگا. ایک بریلوی بھی کھڑا ہے ٹکٹ لے کر اسلام کے نام پر ووٹ مانگ رہا ہے، اور دیوبندی بھی ہے، جماعت اسلامی کا بھی ہے. تو اسلام تو ہو گئے 4، لہذا ووٹ جو اگر تھے بھی اسلام پسند تو وہ بٹ گئے. تو راج کرے گا خالصہ، اور کرے نہ کوئی. پھر تو ظاہر بات ہے وہ سیکولر جو ہے راج وہ کرے گا. یہ ہوتا رہا ہمارے یہاں.
تو اصل الزام ان پر ہے میرے نزدیک، ورنہ قائد اعظم کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ نظام آئے، لیکن آئے اس راستے سے ہم جو ہے خام خواہ کا ڈھڈورا پیٹ کر اسلام کا اس وقت پوری دنیا کو اپنے خلاف نہ کر لے، جبکہ ابھی ہمارے قدم جمے نہیں۔ یہ ہے میرے نزدیک تعویل، جس کی بہترین تعبیر ہے یہ مسٹر سورنسن کے قول میں کہ ہی از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ۔ اب آخری بات آپ سے کر رہا ہوں، علامہ اقبال کے تو میں نے خطبے سے تجزیہ کر کے نکالی تھی خلافت راشدہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں موقع مل گیا اور اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہو گئی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم میں، ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دکھائے۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ صحیح اسلام سے مراد خلافت راشدہ کا ہے، دور ملوکیت سے قبل کا اسلام۔ دیکھیے قائد اعظم کا معاملہ، یہ جنگ 11 ستمبر 1988 کو یہ قائد اعظم کے جو معالج خصوصی تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے قلم سے یہ مضمون شائع ہوا تھا، جو کہ ٹوبرکلوسس تھی قائد اعظم کو، اور ریاض علی شاہ صاحب ہمارے بھی استاد تھے، ہم نے بھی پڑھا ہے ان سے، یہ اسپیشلسٹ تھے اس وقت۔ تو انہوں نے آخری وقت میں جبکہ ان پر گفتگو پر بھی پابندی تھی کہ آپ بات بھی نہ کریں، اتنے نحیف اور لاغر ہو چکے تھے، ریاض علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قائد اعظم کے ہونٹ کچھ ہل رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ اگر اندر ہی اندر اپنی بات روکیں گے تو اور ایک ایڈورس ایفیکٹ ہوگا۔ میں نے کہا اچھا آپ کیا کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ یہ خالص مذہبی فکر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ میں اپنی آخری گفتگو کے چند اب منٹ آپ سے مستعار لے رہا ہوں کہ میری یہ ساری گفتگو پاکستان کے حوالے سے تو مکمل ہوئی، لیکن میری فکر کا ایک پہلو ہے۔ ایک تو میں نے شروع میں جو 2 آیات پڑھی تھی کہ تحریک پاکستان کا بیسک موٹیویشن جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم کم تھے تعداد میں، اقلیت تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں سپریس کر دیا گیا تھا، دبے ہوئے تھے، تخافون، تمہیں خوف تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ یعنی غیر مسلم تمہیں دبا لیں گے، اچک کر لے جائیں گے، برباد کر دیں گے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، پناہ گاہ عطا فرمائی، وأیدکم بنصرہ، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں پاکیزہ رزق فراہم کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ پاکستان کی تصویر ہے قرآن مجید کے اندر، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے، آج بھی میں جمعے میں بیان کر چکا ہوں اس کو، کہ اس قرآن کے اندر فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ حضور نے فرمایا اس میں تم سے پہلے کی قوموں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد میں آنے والوں کے حالات بھی ہیں، اور جو تمہارے مابین اختلافات قیامت تک ہوں گے ان کا حل بھی موجود ہے۔ تو یہ ہمارا ذکر ہے پاکستان۔ دیکھیے میرے ایک فکر کا جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک یہ یقینی ہے، حتمی ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا، اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کا صغرا کبرا ہے۔ وہ صغرا کبرا کیا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، 3 دفعہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور 5 دفعہ فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ منطقی نتیجہ کیا ہے؟ حضور کا مقصد بعثت اس وقت پورا ہوگا جب کل روح ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اس کے بغیر، حضور کے مقصد بعثت کی تکمیل کے بغیر؟ جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اگرچہ ساتھی خبر دی تھی یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اب آئیے دوسری بات، جیسے وہ پہلے شروع ہوا تھا تو ایک ملک سے شروع ہوا اور پھر پھیل گیا دائیں بائیں۔ عرب میں حضور کے دستے مبارک سے اسلام کا غلبہ ہوا اور پھر 3 فوجیں نکلی، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف، عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور ایران سے ہوتے ہوئے خراسان کی طرف،
ادھر یہ کہ شام سے ہو کر اور مصر کی طرف، اور یہ کہ آگے اٹلانٹک، ادھر یہ کوہ قاف تک. اسی طرح اب بھی کسی ایک علاقے سے ہوگا. وہ علاقہ میرے نزدیک پرائمریلی پاکستان ہے اور سیکنڈریلی افغانستان ہے. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. میرے نزدیک اس کے ایک تو احادیث کے اندر اشارے، 2 حدیثیں 3 حدیثیں دی گئی ہیں اس کے اندر، کتابچے کے اندر. لیکن میں جو گنوانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مشیت کا مظہر کیا ہے. ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا جو دینی منصب ہے وہ ہے مجددین. 1000 برس تک مجددین امت عالم عرب میں آئے، 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان کے اندر. مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور پھر عظیم ترین شخصیت علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ. پوری دنیا میں ان کی پیرل شخصیتیں کوئی ہے ہی نہیں. پھر تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں سوائے پاکستان کے، سوائے ہندوستان کے. پھر یہ کولونیل رول سے آزادی سوائے یہاں کے کہ اسلام کا نعرہ لگا، کہیں بھی نہیں. کہیں وہ نسلی میلین نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر سارا کچھ جو ہوا ہے، یہ انڈونیشیا وغیرہ میں، ملیشیا میں ملے نیشنلزم، اور عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا عالم عرب میں. اسلام کا نعرہ صرف یہاں لگا. پھر معجزہ ہے پاکستان. میری کتاب میں نے ثابت کیا معجزہ ہے. کسی اصول سے ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان بننے والا تھا. یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہیں زمین میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. یہ ہے پاکستانی قوم کے لیے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تورسۂ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہونا. پھر اب یہ سود کے بارے میں کہ جو اس وقت کا عالمی مالیاتی جو استعمار ہے، اس کا اصل جو اٹکنڈا ہے وہ تو یہی سود ہے. اقبال کہتے ہیں ای بنوک ای فکر چالاک یہود. یہ بینکنگ کا پورا نظام جو ہے یہودیوں کے چالاک ذہن کی پیداوار ہے. نور حق سینہ آدم ربود. اس نے انسان کے اندر سے جو اللہ کا نور تھا، نفخت فیہ من روحی، اسے نکال پھینکا ہے. اب یہ درندہ بن گیا ہے. آدمی درندہ بے دندان و چنگ. نور حق سینہ آدم ربود. تا تہو بالا نہ گرددی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ بینکنگ کا نظام جو ہے تہو بالا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ دانش کا کوئی امکان ہے، نہ دین کا، نہ تہذیب کا. اور وہی بات علامہ قائد اعظم نے کہی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے کہی کہ یہ نظام نہیں، ہمیں اپنا نظام بنانا ہوگا. تو بہرحال ان حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے شواہد جمع کر دیے ہیں کہ یہاں سے احیاء ہوگا. بدقسمتی سے ہم اپنا سبق بھول گئے، منزل سے بھٹک گئے. ہماری دینی قیادت نے بہت بڑی غلطی کی. ہمالیہ ایسی غلطی کی. پاور پالیٹکس میں اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو ضائع کر دیا. ہو سکتا ہے بھولا ہوا سبق یاد آ جائے. توقع ہے اللہ سے. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوا، یہ تو میرے اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آئیں بڑھے، کام کریں. نہ ہوا تو پھر میں نے دوسری آیت جو تلاوت کی تھی اس کو نوٹ آف وارننگ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. بلعام بن باورا ایک کردار تھا یہود میں، بہت عابد، زاہد، عالم، صاحب کرامت، بزرگ. لیکن یہ کہ وہ ایک عورت کے اغوا کے چکر میں وہ ایسا گیا ہے، ساری اس کی دینداری اور روحانیت اور درویشی اور علم اور تقوی اور وہ سب ختم. اس کی مثال دی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. اے نبی انہیں ذرا اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. آیات سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے، کرامات بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ معجزوں کو بھی آیات کہا جاتا ہے. اور جو اولیاء اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ کرامات. لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ وہاں سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اور جسے آپ کہتے ہیں اپنی کولوکیل زبان میں اب برے کو گھر تک پہنچایا اس نے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اب اسے آخری درجے کا گمراہ بنا کر چھوڑا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور ترقی دیتے، روحانی، دینی، علمی اور ترفع اسے حاصل ہوتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا. زمینی خواہشات، زمینی شہوات، زمینی آرزویں انہیں کے اندر دھستا چلا گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ،
اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، لہذا راندہ درگاہ حق ہو گیا۔ یہ آیت ختم ہوتی ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے۔ پاکستان من حیث القوم، یہ آیات ہیں اللہ کی، چاہے وہ ڈاکٹر علی شریعتی ہو، چاہے مالک ابن نبی ہو، عالم عرب کا سب سے بڑا دانشور اور ایران کا سب سے بڑا دونوں نے کہا کہ سینٹر آف گریوٹی، اسپرچل اینڈ انٹلیکچوئل سینٹر آف گریوٹی آف دی مسلم امہ شفٹ ٹو دی ساؤتھ ایشیا۔ اور یہ سارا کا سارا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہاں سے اب اس کی جو ہے ری جنریشن، احیاء، اللہ نے تو موقع دے دیا ہے، آیات عطا کر دی ہیں، اگر ہم بلعام بن باورا بن جائیں تو یہ بہرحال ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں اور تاخیر ہوئی اور ہم نے کہیں سیکولرزم ہی کی طرف اپنا سفر جو ہے کسی طریقے سے جاری رکھا، اور یہ کہ مہلت اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑا ہماری پیٹھ پر 1971 میں مار ہی دیا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس جو ملی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی تدبیر، جس کی کہ اندرا گاندھی جو ہے آخری وقت تک جو ہے رونا روتی چلی گئی، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، کہ نکسن نے ہاٹ لائن پر کہا ہے کوسیجن سے انف از انف، اسٹاپ اٹ، اور اس کا حکم تھا اندرا گاندھی کو، اور یونیلیٹرل جو ہے سیز فائر ہوا ہے۔ ورنہ یہ ظاہر بات ہے ان کا مورال آسمان پر تھا، ہمارا پاتال میں تھا، لیکن نہیں، اللہ نے بچایا ہے۔ لیکن یہ کہ اس پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے لیکن پھر ایک دم کھینچتا بھی ہے، پھانسی کے دھکے کی طرح۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن باورا بن جائیں، لیکن اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کمر کسنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنی اپنی مساعی کو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس انداز میں اپنے آپ کو اس دین کے احیاء اور نظام خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں، آپ نے بڑے صبر کے ساتھ میری بات سنی ہے، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔